آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا اللہ خان کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور کہیں السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ یہ ماہ مبارک سفر المظفر ہے۔ 6 سفر المظفر ہمارے پیر و مرشد سیدی مرشدی آقائی مرجائی حضور شارع بخاری فقیہ اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ وفات ہے۔ اسی مناسبت سے میں ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کر رہا ہوں۔ دیگر قبول افتد رہے عرض و شک۔ اگر ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ اللہ اور اس کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبول اور مقبول ہو گئے تو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضور شارع بخاری فقیہ اعظم ہند نائب مفتی اعظم عالم مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان آفاقی شخصیت اور منفرد عالمی علمی صفات کے حامل تھے۔ حضور فقیہ اعظم علیہ رحمت و رضوان کے زندگی کے جس گوشے پر نظر ڈالی جائے آپ اسی فن کے دبستہ اور ماہر نظر آتے ہیں، اپنے زمانے کے یکتا نظر آتے ہیں۔ آپ ایک عظیم محدث، ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم مفتی، ایک عظیم محقق، ایک عظیم مدبر اور ایک عظیم دانشور تھے۔ حضور فقیہ اعظم شارع بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ابتدائی تعلیم اپنے پیر و مرشد حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاصل کی اور پھر وہاں سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور خود حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان آپ کو لے کر الجامعۃ الاشرفیہ تشریف لے گئے اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا اور فرمایا کہ حضور یہ بہت ہی ہونہار بچہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں اور اس پر خاص نگاہ رکھیں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اپنے وقت کا بڑا عالم بنے گا اور ملک کے نام کو روشن کرے گا، جماعت اہل سنت کا نام روشن کرے گا۔ جو کچھ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک کو قبول فرمایا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کس عالمی علمی شخصیات کے حامل ہیں۔ آپ اپنے وقت کے ایک عظیم محدث حضور فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے فضائل و کمالات کا کیا کہنا۔ اگر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اسی کے مناظرہ پر اعتماد کرتے تھے تو وہ فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ اگر کسی کے حدیث دانی پر حدیث پاک کی معلومات پر بھروسہ کرتے تھے تو وہ فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہے۔ اگر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان
کسی کی فقاہت پر، علمی مسائل پر بھروسہ کرتے تھے تو وہ فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ اگر کسی کے فتووں پر بغیر پڑھے ہوئے تصدیق کی جا سکتی تھی تو وہ حضور فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان، حضور مفتی شریف الحق فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے فتووں پر بغیر پڑھے ہوئے تصدیق فرما دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے یہ شریف الحق کا لکھا ہوا فتویٰ ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فوراً تصدیق فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بھروسہ، یہ اعتماد دیکھیں، حضور حافظ ملت آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، حضور مفتی اعظم عالم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ علمی شخصیت تھی۔ آپ کا علمی ذوق دیکھیں، شوق دیکھیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی تربیت میں رہے، لیکن سبق یاد کرنے میں اتنا شوق رکھتے تھے کہ کتنا علم حاصل کریں۔ رات کو جب تمام بچے سو جاتے تھے، رات کے سناٹے میں ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرتے تھے، ورق گردانی کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ حضور حافظ ملت نے بارہا یہ دیکھا تو فرمایا شریف الحق رات میں سونا بھی ضروری ہے، اتنی محنت کرو گے، رات میں جاگو گے، دن میں درسگاہ میں حاضری دو گے، طبیعت خراب ہو جائے گی، لہذا رات میں سونا ضروری ہے۔ لیکن آپ کے اندر علمی ذوق اتنا تھا کہ کتنا علم حاصل کر لوں، اتنا شوق تھا کہ کتنا علم حاصل کر لوں، آپ اسی پر عمل کرتے رہے۔ ایک دن سختی کے ساتھ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا شریف الحق آج کے بعد رات کو 12 بجے کے بعد میں تمہیں پڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ علمی ذوق تو آج دنیا یاد کر رہی ہے کہ حضور شارح بخاری فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنا بچپن کس طرح گزارا ہے۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے سالانہ جلسہ رکھا ہے، جیسا کہ عام مدرسوں کا حال ہے کہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور عام طور سے شعبان المعظم کے مہینے میں چھٹی ہونے سے پہلے رکھا جاتا ہے۔ سالانہ جلسہ رکھا اور اعلان فرمایا کہ کچھ بچے صرف اور صرف خالص عربی میں تقریر کی تیاری کر رہے ہیں، خالص عربی میں تیاری کر رہے ہیں۔ بہت سے بچوں نے نام لکھایا، انہوں نے لکھا دیا، آپ نے لکھا دیا، انہوں نے لکھا دیا، آپ نے لکھا دیا، لیکن جب وقت آیا تو اسٹیج پر صرف اور صرف آپ کی ذات تھی، کوئی بچہ جس نے بھی نام لکھایا تھا نظر نہیں آیا، سب غائب تھے، صرف آپ کی ذات تھی جو اسٹیج پر نظر آئی۔ اور پھر تقریر کا وقت آیا۔ تقریر کیا تھی؟ فصاحت و بلاغت کا مجموعہ، پورا اسٹیج علماء کرام اش کر رہے تھے، داد دے رہے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ ایسے عالم میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جوش محبت میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور حضور مفتی شریف الحق علیہ رحمت و رضوان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اپنی جیب گھاس سے 2 روپیہ انعام کے طور پر دیا۔ یہ 2 روپیہ آج کا نہیں، 80 سال پہلے کی بات ہے۔ 80 سال آج تو فقیر بھی نہیں لیتا، 2 روپیہ تو آج فقیر بھی نہیں لیتا، اس وقت 80 سال پہلے کی بات ہے۔ 2 روپیہ بطور انعام دیا، آج کا 20,000، اس وقت کا 2 روپیہ آج کا 20,000 روپیہ۔ کتنی تیزی سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس وقت 2 روپیہ بطور انعام دیا تھا۔ یہ اساتذہ کتنی محبت آپ سے فرما رہے ہیں، یہ اندازہ کریں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اپنی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بطور انعام آپ کو دے رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ بصیرت نے کیا کیا پلایا۔ یا عظیم محدث بھی بن گئے، عظیم فقیہ بن گئے،
اور ایک عظیم مفتی، ایک عظیم مدرس، ایک عظیم محقق، ایک عظیم مدبر اور ایک عظیم دانشور. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ بصیرت، کیا کہنا، جو بھی ان کی تربیت میں رہا وہ آگے پہنچ گیا. جب کہیں تمام علماء کی زبان گنگ ہو جاتی، تمام لوگ خاموش ہو جاتے، علماء کرام کا قلم خاموش ہو جاتا، اس وقت فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی زبان مبارک گویا ہوتی تھی. حضور فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا اس وقت قلم چلتا تھا. یاد کیجیے، جب عربوں کی سرزمین فلسطین اسرائیلیوں کو دی گئی، یہ امریکہ کی بیجا حمایت اور عربوں کی یہ سعودیہ عربیہ کی نااہلی، بیوقوفی اور امریکہ کی حمایت، امریکہ سے محبت، امریکہ کے تلوے چاٹنے کی وجہ سے فلسطین اسرائیلیوں کو دے دی گئی. اس وقت معاملہ اٹھا کہ قرآن مقدس میں ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور یہودیوں پر، اسرائیلیوں پر پریشانی، ذلت و رسوائی مقدر کر دی گئی ہے، اور گدا گری یعنی در بدر بھٹکنا ان کا مقدر ہے. کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں، کوئی ان کا ملک نہیں، کوئی ریاست نہیں. کہاں یہ آیت مبارکہ اور کہاں آج کا حال. آپ دیکھ رہے کہ اسرائیل کا اپنا ملک، دولت کی ریل وے، بلکہ یہ کہیے کہ آج پوری دنیا پر انہی کی حکومت ہے. دیکھا جائے تو پوری دنیا ان کی مٹھی میں نظر آتی ہے. کس کی مٹھی میں؟ اسرائیلیوں کی مٹھی میں پوری دنیا نظر آتی ہے. اب کہاں قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کہ ان کے مقدر میں ذلت و رسوائی ہے اور گدا گری، در بدر کی ٹھوکریں کھانا ان کا مقدر ہے. اب کہاں یہ آیت مبارکہ اور کہاں آج کے حال. قرآن مقدس اپنی جگہ برحق ہے نا. قرآن مقدس میں ذرا سا بھی ایک حرف بلکہ ایک نقطے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن معاملہ سامنے کہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، گدا گری، در بدر کی ٹھوکریں کھانا ان کا مقدر ہے، وہ اللہ کے غضب میں ہیں. لیکن آج دیکھو تو سب کچھ ان کے پاس ہے. کیا کمی ہے؟ بلکہ پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہے ہیں. اس معاملے پر سب خاموش تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایسے عالم میں حضور شارع بخاری فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جواب دیتے ہیں. اور صرف ایسے ہی نہیں جواب دے دیا، فلسفیانہ جواب نہیں دے دیا، صرف خاموش کرنے والا جواب نہیں دے دیا. ہوتا نا کہ ارے بس ایسی جواب دے دیا خاموش ہو گیا. نہیں، بلکہ قرآن مقدس سے جواب دیا کہ آج کے جو حالات ہیں وہ بھی قرآن مقدس میں موجود ہے. دوسری آیت مبارکہ آپ نے پڑھی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں. ذلت و رسوائی تو ان کا مقدر ہے. ہاں، اگر اللہ کی رسی کو پکڑ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، جیسے ہمارا حال ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. آج ہم نے چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے نا. آج ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں. جہاں اللہ کی رسی ہے وہاں جانے سے دور ہے.
مسجد کو آباد نہیں کریں گے، اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ رہے، ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، ذلت و رسوائی ہو رہی ہے پورے ملک میں، مسلمانوں پر طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کیوں کہ اللہ کی رسی کو چھوڑا، اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، روزی ہمارے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا۔ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ ان کی مقدر میں ذلت و رسوائی ہے، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں۔ حضور مفتی شریف الحق علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ کی رسی تو نہ مل سکی، یہودیوں کو اللہ کی رسی نہ مل سکی، یعنی وہ ایمان نہ لا سکے، لیکن امریکہ کی رسی مل گئی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے یا تو لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کی رسی کو تو نہ پایا، لیکن امریکہ کی رسی کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے عارضی ٹھکانہ مل گیا ہے۔ یہ عارضی ٹھکانہ ہے کہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیا، امریکہ کی رسی کو پکڑ لیا، اس لیے عارضی ٹھکانہ مل گیا ہے۔ جس دن امریکہ کی رسی ٹوٹ جائے گی یہ ذلیل و رسوا ہوں، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، یہ ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ تو قرآن مقدس سے حضور شارح بخاری فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ان کے حالات کو ثابت کیا کہ آج جو وہ کامیاب ہیں تو امریکہ کی رسی کو پکڑا ہے، لوگوں کی رسی کو پکڑا ہے، اس لیے آج کامیاب ہے۔ جس دن اللہ کی رسی ٹوٹی، دونوں میں انبن ہوئی، کوئی بات ہو گئی، امریکہ نے حمایت چھین لیا، تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ تو جب تمام علماء خاموش، اس وقت حضور فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ ہے حرمین شریفین کی حدیث پاک میں ہے کہ کوئی کافر حکومت حرمین شریفین پر نہیں ہوگی۔ پھر دیوبندی وہابی کہاں سے آئے؟ سب خاموش۔ ایسے عالم میں حضور مفتی شریف الحق علیہ رحمت و رضوان جو اپنے وقت کے عظیم محدث سے فرماتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حرمین شریفین میں کافر کی حکومت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی حکومت ہو چکی ہے، یہ دیوبندیوں کی پہلی حکومت نہیں ہے، وہابیوں کی پہلی حکومت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حکومت ہو چکی ہے۔ عبیدہ فاطمی کی حکومت، فرماتے ہیں عبیدہ فاطمی، یہ شیعہ کی حکومت، یہ شیعہ کیا ہے؟ کافر ہیں، حکومت کر چکے ہیں، کرامتہ، یہ ملحد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات واجب الوجود کے منکر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات نہیں، جنت و دوزخ کوئی چیز نہیں، فرشتہ کوئی چیز نہیں، آدمی جب تک چاہا جیا، جہاں مر گیا سب ختم، مٹی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک دم ملحد۔ لیکن جانتے ہیں 21 سال تک حکومت کی اور حجر اسود کو چوری کر کے رکھا۔ کتنے سال؟ 21 سال تک کعبہ معظمہ سے دور کہیں چوری کر کے رکھا تھا، 21 سال تک۔ یہ تو کون تھے؟ انہوں نے حکومت کی۔ اور یزیدیوں کو دیکھ لیجیے، یزیدی بھی تو حکومت کر چکے ہیں، یزیدی بھی حکومت کر چکے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کافر نہیں کہا ہے، لیکن اور دوسرے علماء حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافر کہہ رہے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ خاموش ہیں، کافر نہیں کہا، لیکن مسلمان بھی تو نہیں کہا ہے۔ تو یہ پہلی حکومت نہیں ہے۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ حضور فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے فضائل و کمالات کا کیا کہنا، جہاں تمام علماء کی زبان خاموش ہوتی تھی، وہاں حضور شارح بخاری فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی زبان مبارک گویا ہوتی تھی۔ جب تمام علماء کے قلم خاموش ہو جاتے تھے، حضور فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا قلم چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
حضور شارح بخاری فقیہ اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دوپہر حضور مفتی شریف الحق علیہ رحمت و رضوان کے علم سے کچھ حصہ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.